نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے فتقبلها ربها بقبول، بس قبول کیا اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو۔ مریم علیہ السلام کے رب ہیں جنہوں نے احسن انداز سے ان کی قبولیت کی، وَأَنبَتَهَا، اور ان کی بڑھوتری ہوئی، نباتاً حسنا، احسن انداز کے ساتھ بڑھوتری کرنا، کفالت کی، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس مریم علیہ السلام کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہی ہے کہ جب انہوں نے نظر مانی، نظر ماننے کے بعد بچے کے بجائے بچی پیدا ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کی نظر کو قبول کیا، ان کی مطلق نظر جو مانی گئی اسے اچھی انداز کے ساتھ شرف قبولیت بخشا گیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش بھی اس انداز سے ہوئی جیسا کہ عام بچے کی پرورش 15 دن میں بڑھوتری ہوتی ہے، تو حضرت مریم ایک دن کے اندر اتنی ہی زیادہ بڑھوتری پاتی۔ یا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جیسے عام بچہ 2 مہینے کے اندر بڑھتا ہے، 2 مہینے میں اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، مریم علیہ السلام کی بڑھوتری 2 دن میں اتنی ہوا کرتی تھی۔ پھر ان کی پرورش بھی بڑے خوبصورت انداز سے ہوئی، بڑے اچھے انداز سے ان کی دیکھ بھال ہوئی، قرآن اندازی کی گئی۔ 29 افراد پر مشتمل جو کمیٹی تھی مسجد اقصیٰ کے منتظمین کی، انہوں نے قرآن اندازی کی، ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی پرورش، ان کی کفالت میں کروں، لیکن ان کی کفالت ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی، اور انہوں نے بڑے اچھی انداز سے ان کی کفالت کی۔ ان کے لیے اپنے گھر کے اوپر ایک بہترین سا کمرہ بنایا، جگہ بنائی ان کے رہنے کے لیے۔ فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے اس کمرے پر زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس، یعنی مریم علیہ السلام کے پاس جب زکریا علیہ السلام داخل ہوتے اس کمرے میں، تو وہ کمرہ جسے وہ خود بند کر کے جایا کرتے تھے، جس کو وہ خود ہی لاک کر کے جاتے، کسی اور کا آنا جانا بھی نہیں تھا، وہ خود ہی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، تو جب وہاں آتے وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس مختلف قسم کے پھل اور انواع اقسام دیکھتے۔ کیفیت یہ تھی کہ سردیوں کے پھل گرمیوں میں ان کے پاس ہوتے، اور گرمیوں والے پھل سردیوں میں ان کے پاس ہوتے، اور تھوڑے بہت بھی نہیں، بڑی وافر مقدار کے اندر، بڑی تعداد کے اندر وہ پھل ان کے پاس موجود ہوتے۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ قال یا مریم انا لک ھذا، کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، یہ مختلف انواع و اقسام کی چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مجھے عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مجھے دیتے ہیں،
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے بغیر حساب کتاب کے دے سکتی ہے۔ یہ اللہ ہی کا اپنے بندے پر احسان ہوتا ہے۔